أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله. عزاداران سید الشہداء، جیسے جیسے محرم کے ان 10 ایام میں پہلے، دوسرے، تیسرے دن کے گزرنے کے بعد ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے انسان کے حزن میں، اس کے درد میں، اس کے اندر کی دنیا کے غم اور سوگ میں اسی حساب سے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان عزاداریوں کا تعلق عالم ملکوت سے، عالم ارواح سے، عالم باطن سے اتنا مضبوط ہے کہ اس عالم کا اثر ان ایام میں ہمارے درمیان ہمیں نظر آتا ہے اور اپنے اندر، اپنے باطن میں نظر آتا ہے۔ یہ جو غم حسین ہے، یہ کسی بھی صورت میں آپ کہیں سے حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے اندر کی دنیا میں اس غم کو اپنے اندر سمونے کی صلاحیت پیدا نہ ہو۔ جتنی پاکیزگی اور حسین ابن علی علیہ السلام سے عشق اور محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، آپ اپنے اندر نورانیت اور اس غم کی مناسبت سے درد بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ غم حسین مناؤ؟ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ عزاداری میں اضافہ کرو؟ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کے لیے اہتمام کرو؟ اس لیے کہ جب آپ صبح، دوپہر، شام، رات، دن، ہفتے کے 7 دن، ہر مہینے، ہر سال بار بار جب حسین ابن علی کا ذکر کرتے ہیں، حسین ابن علی کی یاد مناتے ہیں، تو آپ کے اندر ان کی محبت اور ان کا عشق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ذکر سے بڑھتا ہے، یاد کرنے سے بڑھتا ہے۔ آپ نے اگر یاد کرنا چھوڑ دیا تو آپ اپنے اندر تاریکی محسوس کریں گے۔ اگر اپنے اندر نور محسوس کرنا ہے تو اس ذکر کی مقدار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے اشتہارات چلتے ہیں۔ جو بھی آپ کے گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں، بالعموم جب آپ سپر سٹورز میں جاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان اشتہارات کا اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب آپ کسی ایسے سپر سٹور میں جاتے ہیں اور وہاں پر چیزوں پر آپ کی نگاہ پڑتی ہے تو آپ کے ذہن میں وہ تصور زندہ ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس چیز کا انتخاب کرتے ہیں جس کو آپ بار بار سنتے اور دیکھتے ہیں۔ وجہ
نفسیاتی اثر. آج کے بزنس مین حضرات نے، مارکیٹنگ کے لوگوں نے یہ فن کہاں سے سیکھا ہے؟ قرآن اور اہل البیت کی سیرت سے. یعنی انہوں نے انسانی نفسیات کو جس طرح سے بیان کیا ہے، فذکر فذکر فذکر، قرآن کہتا ہے دوبارہ یاد دلاؤ، دوبارہ بولو، دوبارہ بولو، دوبارہ دکھاؤ، دوبارہ یاد دلاؤ. فذکر 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 ان الذکریٰ تنفع المؤمنین. اس لیے کہ جتنا تم یاد دلاتے چلے جاؤ گے، دلوں میں، ذہنوں میں، تصورات میں وہ بات راسخ ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ بات انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے. آج کی مارکیٹنگ کی دنیا میں یہی ہوتا ہے، جو چیز آپ کی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے، مارکیٹنگ کے ذریعے سے اس کو آپ کی زندگی کی ضرورت بنا دیا جاتا ہے. آپ کو سمپلی کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ایک نرم بستر، سمپلی 2 وقت کا کھانا. وہ کھانا 2 روٹیوں کے ساتھ ساگ بھی ہو سکتی ہے، 2 چپاتیوں کے ساتھ فرض کریں دال بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ٹی وی پہ، یوٹیوب پہ اشتہارات اور اس طرح کی پبلسٹی کی چیزیں بار بار دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی زندگی کی ضرورتوں میں اضافہ ہوتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی زندگی کی ضرورت بنا دی جاتی ہیں. نتیجتاً قناعت سے نکل کر آپ اپنے اس مختصر سی آمدنی میں ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ خرچہ پورا نہیں ہوا. وجہ یہ ہے کہ آپ کا خرچہ بڑھ گیا. بڑھا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو نفسیاتی طور پر جس معاشرے میں دیکھنے پر مجبور کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خرچے بڑھتے چلے جائیں اور وہ چیزیں جو آپ کی زندگی کا حصہ اور زندگی کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کی ضرورت بن جائے. یہ مارکیٹنگ کا اصول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنوی حوالے سے انسان کو اس راہ پر لگایا ہے کہ صبح سے شام تک جب تم 5 مرتبہ نماز پڑھو گے اور بار بار خدا کو یاد کرو گے تو ابلیس سے بچو گے اور خدا کو اپنے اندر محسوس کرو گے، گویا تمہارے وجود میں خدا موجود ہے. ادھر سے وہ مادی حوالے سے اس دنیا کی کھانے پینے دیکھنے اور باقی چیزوں کو بار بار ذکر اور تذکرے سے ہماری زندگی کا حصہ بناتے ہیں جو کہ مادی ہے. ادھر اسلام اور دین کیا کرتا ہے؟ ان چیزوں کو ہماری زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے ہمارے اندر کی دنیا آباد، روشن اور نورانی ہو. اس لیے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن میں سے جتنا تم سے ہو سکتا ہے پڑھو، چھوڑو مت، چاہے چند آیتیں ہی کیوں نہ ہو. وجہ جب بار بار پڑھو گے تو وہ قرآن تمہارے گوشت پوست خون اور تمہاری روح کا حصہ بنے گا. اہل البیت کا تذکرہ کرو اور کرتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اہل البیت تمہاری زندگی کا حصہ بنیں گے. عزاداری، ذکر حسین، ذکر کربلا کرتے رہو تاکہ اس کے نتیجے میں وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جائے، تمہارے گھر کا حصہ بن جائے، تمہارے معاشرے کا حصہ بن جائے، تاکہ تم بھول نہ سکو کہ کربلا کیا ہے اور کیوں کربلا وقوع پذیر ہوئی ہے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ عبد الحسین امینی غدیر کے لیے بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے. امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی بڑا ہی اہتمام کرتے تھے کربلا کے حوالے سے. ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کربلا کے حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے بڑوں نے غدیر کے حوالے سے اہتمام نہیں کیا اور آج لوگ غدیر کو بھول گئے ہیں. اگر غدیر خم میں جو کچھ نبی نے علی کے اعلان کے حوالے سے کہا
اور کیا اس موقع سے لے کر بعد تک امت نے اس واقعے کو زندہ رکھا ہوتا اور اپنی عملی زندگی کا اس کو حصہ بنایا ہوتا تو ولایت سے کوئی بھی محروم نہ ہوتا، اور ہر معاشرے میں جہاں نبی کا نام ہوتا وہاں پر نبی کے نام کے ساتھ علی کی ولایت بھی ہوتی اور علی کا نام بھی ہوتا۔ لیکن چونکہ اس وقت آپ نے وہ کام نہیں کیا، تذکرہ نہیں کیا، دشمنوں نے چھپایا، آپ نے بیان نہیں کیا، نتیجتاً ولایت علی کو معاشرے میں بلا دیا گیا، اور صرف 50 سال کے بعد کربلا کا واقعہ پیش آیا، صرف 50 سال کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو یاد کرنا چھوڑا، بیان کرنا چھوڑا، بچوں کو سکھانا چھوڑا، بڑوں کو بتانا چھوڑا، اس کی یاد میں تقاریب کا انعقاد چھوڑا، اس یاد کو زندہ کرنے کی اس تحریک کو آپ نے بلا دیا۔ لیکن اب ہم نے غدیر سے سیکھ لیا ہے کہ کربلا کو ہم نے بھولنے نہیں دینا، کربلا کو بھولنے نہیں دینا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر کربلا کو ہم غدیر کی طرح سے ہی اس کے ساتھ ٹریٹ کرتے اور اس کو اسی طرح سے رکھتے تو آج لوگ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کو بخار ہو گیا تھا اور بخار میں زمین بوس ہوئے اور مر گئے، تو کربلا کے واقعے کو یوں دفنا دیا جاتا۔ ہم نے اسی حزن کے اظہار کے ذریعے سے، اسی ماتم کے ذریعے سے، اسی جلوس کے ذریعے سے، انہی علموں کے ذریعے سے، اسی گریہ کے ذریعے سے عاشور اور محرم کے ان 10 ایام میں عزادار بن کر، سوگوار بن کر، سیاہ لباس پہن کر، گھروں سے باہر آ کر، امام بارگاہوں میں جمع ہو کر، نیازیں پکا کر، سبیلیں لگا کر، لوگوں کو دعوتیں دے کر، جلوسیں نکال کر، سینہ کوبی کر کے ہر اس ادا کو زندہ رکھا جس کے نتیجے میں کوئی ظالم سے ظالم بندہ بھی حسین کو بھول نہ سکے اور حسین کی مظلومیت بھی یاد رہے اور حسین کے قاتلوں کا چہرہ بھی یاد رہے۔ یہ عزاداری اسی لیے بابرکت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عزاداری کا اہتمام کرو، اسی لیے کہا گیا کہ عزاداری وہ عبادت ہے جو باقی تمام عبادات کی روح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت نہیں ہے، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن عزاداری سید الشہداء کے نتیجے میں حسین ابن علی پر بہنے والے آنسوں کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ایسی تازگی اور تراوت پیدا ہوتی ہے جو پھر اس کو نماز کی حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو اتنا خاضع بنا دیتا ہے کہ وہ نماز اس کی ابدیت کا اظہار ہوتا ہے، بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی نماز میں روح چاہیے، زندگی چاہیے، تو حسین ابن علی کے اس غم سے وہاں پر مدد حاصل کرو۔ نماز اور امام حسین کی عبادت اس لیے دو الگ الگ اور ایک دوسرے سے لا تعلق عبادات نہیں ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ نے مسیحیوں کے حوالے سے سنا ہوگا، ویٹیکن سٹی میں ہر سال ایک دن وہ جمع ہوتے ہیں، غالباً 25 دسمبر کو، ایک دن پوری دنیا سے مسیحی لوگوں کے نمائندے آتے ہیں اور بعض اوقات 20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے، 20 لاکھ کا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے صلیب پر چڑھنے کے دن کی یاد۔ ذرا غور کریں اس بات پر، ہوتا کیا ہے؟ اس دن 25 دسمبر کو وہ حضرت عیسیٰ کے صلیب پر چڑھنے کا دن مناتے ہیں، گویا ان کے غم میں سب جمع ہوتے ہیں۔ کہاں پر؟ ویٹیکن سٹی میں، مسیحیت کے مرکز میں۔ کیا کرتے ہیں؟ 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کے بعد 1 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس خاموشی میں پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک خاص ترانہ پڑھا جاتا ہے، وہ ترانہ سنتے ہیں، وہ موسیقی سنتے ہیں، وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ تقریب ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ نکل آتے ہیں۔ اس تقریب کا کوئی اثر نہ فکر پر پڑتا ہے نہ روح پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے،
20 लाख लोग पूरी दुनिया से आते हैं, आने के बाद जैसे आए थे वैसे वापस चले जाते हैं। उस तकरीब से निकलते ही उनकी कैफियत वही होती है जो पहले थी, कोई फर्क उनको नहीं पड़ता। खुश हो खुर्रम, अपनी दुनिया में मगन, कोई उनकी मानवी रूहानी बातनी जिंदगी में उसका कोई रोल नहीं है। अगरचे गम है हजरत ईसा का, इमाम हुसैन का गम क्या उस तरह से है? नहीं। इमाम हुसैन का गम क्या करता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गम इंसान के अंदर उसके एहसासात के तारों को छेड़कर, उसके अंदर एक तलातुम बर्पा करके, उसके अंदर शोले को रोशन करके, उसके अंदर की दुनिया को इतना मुनकलिब कर देता है कि वो शख्स हुसैन के गम की उस कैफियत के असर में जान देनी पड़े देने को तैयार हो जाता है, माल देना पड़े देने को तैयार हो जाता है, सख्त तरीन इम्तहानात का सामना करना पड़े इम्तहान देने को तैयार हो जाता है। आप उसके असरात देखें, सारा साल इंसान मेहनत करता है, पैसा कमाता है, गर्मियों में सर्दियों में वक्त का ख्याल किए बगैर, गर्मी का ख्याल किए बगैर मेहनत मजदूरी करके कमाता है, और मुहर्रम के दिनों में हुसैन इब्ने अली की राह में सदकात की सूरत में, नियाज की सूरत में, तबर्रुक की सूरत में, किसी और सूरत में हुसैनियों के दरमियान कहीं पर मिठाई, कहीं पर शरबत, कहीं पर चावल, कहीं पर बिरयानी, कहीं पर कुछ और बांट कर अपने एहसासात और जज्बात का इजहार इस तरह से करता है कि दुनिया को बताता है कि मैं हुसैन के गम में सोगवार हूं। ये सोग कहां, और ईसाइयों का वो सोग कहां? वो सोग एक मुर्दा सोग है, मुर्दा सोग, और ये एक जिंदा सोग है, जिंदा गम। इसलिए आप ये देख लें, गुज़िश्ता एक अरसे से तकफीरी हजरात खुद इसी पाकिस्तान के अंदर अज़ादारी पर पाबंदी, मजलिस पर पाबंदी, जिक्र पर पाबंदी, जुलूस पर पाबंदी, नियाज की सबीलों पर पाबंदी, पानी की तकसीम पर पाबंदी, मशी पर पाबंदी, अलम उठाने पर पाबंदी, मुख्तलिफ कॉलोनियों में हत्ता अपने घरों के ऊपर अलम लगाने पर पाबंदी, हर तरफ इन पाबंदियों की एक बौछार है। ये पाबंदियां क्यों हैं? क्यों कोशिश की जाती है कि ये पाबंदियां आए हो? इसलिए कि ये जो गम है मसीहियों वाला नहीं है, ये जिंदा गम है। ये जिंदा गम मुर्दा इंसानों को हयात अता करने का सबब है। ये जिंदा गम इंसानों को अंदर से तलातुम में मुब्तला करके, उनके जज्बात को गर्म करके, उनके अंदर शऊर की दौलत पैदा करके उन्हें मैदान में खड़ा करने का सबब है। इस गम में ये तासीर है। आप ये देख लें कि ये गम हुसैन कितना अजीम है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम का ये इश्क कितना मुअस्सर है। हुसैन इब्ने अली आशूरा में, करबला में शहीद हुए। उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तकरीबन 35 साल जिंदा रहे। 96 हिजरी में आपकी शहादत हुई है। करबला का वाक़या हुआ है 61 हिजरी में। टोटल साल कितने मेरे? 96 से 61 तक 35 साल। 35 साल जमाना है, जमाने इमामत किसका? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को जब हम याद करते हैं तो किस उन्वान से याद करते हैं? आबिद बीमार। ऐसा ही है ना? अब भी मैं, आप, हम सब जब इमाम सज्जाद को याद करते हैं तो एक बीमार इमाम की हैसियत से याद करते हैं। उसके अलावा हमें उनका कुछ पता ही नहीं है। मसाइब की बात आती है तो सिर्फ इस हद तक कि वो बीमार थे, बीमार इमाम थे, मजलूम थे, या सिर्फ उनका रोना हमें याद रहता है। सरवात बचे मोहम्मद वाले पानी का एक दफा फिर जरा ऊंची आवाज से सरवात बचे मोहम्मद वाले, जरा एक बार फिर सरवात बचे मोहम्मद वाले। वजह हमारी गफलत। हमने
کربلا کو بھی صرف ایک پہلو سے دیکھا انہی 10 دنوں کی حد تک. ان 10 دنوں سے پہلے ہمیں نہیں معلوم. صرف ایک چیز معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے مدینہ میں یزید کے گورنر نے بیعت مانگی اور امام حسین نے انکار کیا اور چل پڑے اور اس کے بعد کربلا پہنچے. بس یہ خلاصہ ہمارے ذہنوں میں اتنا ہی ہے کربلا کے حوالے سے. ہاں کربلا کے یہ مصائب ہمیں یاد ہیں, کربلا میں ہونے والے ظلم کے کچھ حصے ہمیں یاد ہیں اور ان کو یاد کر کے ہم روتے ہیں, لیکن یہ جو اتنا سا یاد ہے اس نے بھی ہمیں اتنا غیرت مند بنا دیا ہے کہ ہم کسی ظالم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صرف اتنے سے غم میں. اگر ہم حسین ابن علی کو پہچانتے تو پھر کیا ہوتا, اگر ہم امام سجاد کو پہچانتے تو پھر کیا ہوتا, اگر ہم باقی ائمہ کی تحریکوں کو پہچان سکتے تو پھر کیا ہوتا. پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے مقابلے میں دنیا میں کوئی سر اٹھانے کے قابل ہوتا نہیں, اس لیے کہ کربلا نے وہ اثر چھوڑا ہے. اب اثر کس کون کتنا قبول کرتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس شخص پر اور اس معاشرے پر. جن لوگوں نے کربلا کو زندگی گزارنے کے اسلوب کے طور پر دیکھا, ہدف زندگی میں ایک روشن باب کے طور پر دیکھا, انہوں نے پوری دنیا میں اسی کربلا سے نور لیتے ہوئے حسینیت کا پرچم اتنا بلند کر دیا کہ آج پوری دنیا ان کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہے. ابھی آپ کے سامنے جو کچھ ایران میں ہوا, جو کچھ لبنان میں ہوا, جو کچھ یمن میں ہوا, جو کچھ فلسطین اور غزہ میں ہوا, جو کچھ عراق میں ہوا, جہاں جتنا کربلا کی روح کو علماء نے عوام نے زندہ رکھا, وہاں پر اسی حساب سے کربلا کی روح معاشرے کے ان تمام انسانوں کے اس مادی اور خاکی پیکر میں یوں جلوگر ہوئی کہ ان میں سے ہر جوان کربلائی جوان بن کر کھڑا ہو گیا. اس کا اثر آپ کے سامنے ہے. جتنی معرفت کربلا کی کسی کو حاصل ہوئی وہ اتنا کربلائی بنا. کربلا اکسیر ہے, اکسیر. کربلا درد کی دوا ہے, کربلا عقل کا رستہ ہے, کربلا شعور کی علامت ہے, کربلا حیات انسانی کے لیے ایندھن ہے, کربلا روح انسانی کو جگائے رکھنے اور بیدار رکھنے کا ذریعہ ہے. جتنا ہم کربلا کو سمجھتے چلے جائیں گے اتنا ہم زندہ ہوتے چلے جائیں گے. کربلا کا یہ اثر ہے. عزاداری انہی اثرات کو ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے. اب آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ عزاداری کس طرح سے مناتے ہیں. صرف رسومات کی حد تک یا رسومات کے ساتھ ساتھ اس کی روح تک پہنچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. میں امام سجاد کی بات کرتا ہوں, ذرا غور کریں. امام سجاد علیہ السلام کو 35 سال کی زندگی ملی کربلا کے بعد. ان 35 سالوں میں امام سجاد علیہ السلام نے جو کارنامہ انجام دیا وہ عجیب و غریب ہے. ایک ایسا دور جہاں پر امام سجاد بول نہیں سکتے تھے, ایک ایسا دور جس میں وہ کھل کر کوئی بات کر نہیں سکتے تھے, ایک ایسا دور جس میں گھٹن کی ایسی فضا تھی کہ کوئی شخص اگر دین کے احکام سیکھنا چاہتا تو وہ امام سجاد کے پاس آ کر پوچھ نہیں سکتا تھا. اس کے باوجود اس گھٹن کے دور میں امام سجاد علیہ السلام نے مکتب اہل البیت کو زندہ رکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آسان کام ہے؟ آج ہم اس دور سے نہیں گزر رہے, ہم ان مشکلات سے نہیں گزر رہے. چونکہ ان مشکلات سے نہیں گزر رہے اس لیے ہم اس کو محسوس بھی نہیں کر سکتے. آپ ذرا سوچیں, کوئی آپ کی مسجد نہ ہو, آپ فرض کریں, میں یورپ کی مثال دیتا ہوں, آپ میں سے 4 بندے چلے گئے یورپ کے کسی یوگوسلاویا میں, فرض کریں یوگوسلاویا میں چلے گئے اور وہاں پر آپ کو کوئی نہ امام بارگاہ ملی نہ مسجد ملی, اور آپ نے یہاں پر دین سیکھا نہیں.
وہاں پر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ یار مجھے دین کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. آپ کو وہاں پر ایک مولانا ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں دین سکھاؤں گا، لیکن اگر آپ وہاں پر جانا چاہیں تو آپ کے پیروں میں بیڑیاں باندھی جاتی ہیں اور مولانا کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ وہاں پر 35 سال رہے، آپ نے اپنے بیوی بچے سب جوان کیے. یہ جو 35 سال کا عرصہ گزرا جس میں آپ 2 بندے گئے تھے میاں بیوی، ان 35 سالوں میں آپ پوتے والے بنے، پڑ پوتے والے بنے، آپ کے بچے جوان ہو گئے، آپ کی بیوی بوڑھی ہو گئی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بچوں کے بچے اب جوان ہو رہے ہیں. اس کے نتیجے میں اب اگر دینی حوالے سے دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتنا دین سکھایا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. پیسہ آیا ہوگا، نوکری اچھی ہے، کمائی اچھی ہے، آمدن اچھی ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا کی آسائشات ہیں، اچھا گھر ہے، اچھی گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں آ گئی ہوں گی، لیکن دین کتنا آیا ہوگا؟ دین کب آتا ہے؟ جب آپ دینی مرکز میں آتے ہیں. دین کب آتا ہے؟ جب آپ دینداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. دین کب آتا ہے؟ جب آپ دین کے علماء کے ساتھ نشست و برخاست کرتے ہیں. دین کا عالم کون ہے کربلا کے بعد؟ سید الساجدین. سید الساجدین کے لوگوں سے ملنے جلنے پر پابندی ہے اور 35 سال کا عرصہ ہے. اس عرصے میں کوئی مل نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود سید الساجدین کربلا کے پیغام کو زندہ بھی رکھتے ہیں، دین کی آفاقیت کو زندہ بھی رکھتے ہیں. اور پھر جب وہ شہید ہوتے ہیں تو عالم اسلام میں یمن سے لے کر بصرہ تک، کوفہ سے لے کر حجاز تک حسین ابن علی کی محبت سے سرشار اور ولایت کی دولت سے سرشار ایک بہت بڑی فوج تیار ہو جاتی ہے جو حسین ابن علی کے رستے پر چل رہی ہے اور حکومتوں سے چھپ کر لوگوں کو اندر ہی اندر حسین سے جوڑ بھی رہی ہے اور حسینی عشق اور مودت کے ساتھ ساتھ دین کی معرفت بھی ان کے اندر پیدا کر رہی ہے. کس نے کیا؟ امام سجاد نے. ان تمام پابندیوں کے باوجود، ان تمام مشکلات کے باوجود، اس وقت ہم تو کسی مشکل میں نہیں ہیں، نہ آپ مشکل میں ہیں نہ میں مشکل میں ہوں. اور کوئی چھوٹی موٹی پابندی، کوئی چھوٹی موٹی FIR، کوئی چھوٹی موٹی سختی، اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے انسان کی زندگی میں کہ اس سے گھبرا کر انسان اپنے دین سے پیچھے ہٹ جائے. نہیں. اگر آپ ائمہ اطہار اور خصوصاً کربلا کے واقعے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کی اس روش کو دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ سید الساجدین جتنے مظلوم ہیں، کربلا کے مظلوم سر کٹا کر مظلوم ہیں، ایک ہی دفعہ سر کٹا کر، لیکن سید الساجدین 35 سال تک روز شہید ہو کر زندہ ہوتے ہیں اور ہر روز سختیوں سے گزرتے ہیں. ایسے مظلوم ہیں جن کی مظلومیت بھی سامنے نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو زندہ کر دیا، دین کی اس روح کو زندہ کر دیا. ان کا ایک کارنامہ آپ کو بتاتا ہوں، صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. میں نے آج ٹائم نہیں دیکھا، ذرا صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم ایسا نہ ہو نا کہ میں آپ کو بٹھائے رکھوں 12 بجے تک اور آپ بھی تھکے رہیں. تازہ دم رہیں، اپنی پورے وجود اور پوری توجہ کے ساتھ مختصر سی گفتگو بھی اگر سن لیں اور لے کر جا سکیں اور آپ کے گھر میں، آپ کے وجود پر، آپ کے بچوں پر اس گفتگو کا اثر رہے تو مجلس کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے توجہ چاہیے آپ کی. امام سجاد علیہ السلام نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کربلا کے حوالے سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے. امام سجاد نے، میں باقی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، ایک کام بتاتا ہوں آپ کو، صرف ایک کام.
نے شاگرد تیار کیے، ان شاگردوں کو خاموشی کے ساتھ مختلف اسلامی سرزمین کے حصوں میں پھیلایا. ایک ایک شاگرد اس علاقے میں گیا، خاموشی کے ساتھ چن چن کر لوگوں کو امام سجاد سے جوڑتا رہا، چن چن کر ان کے دلوں میں تعلیمات علوی منتقل کرتا رہا، اور اس تعلیم کے منتقل کرنے کے نتیجے میں ان کے اندر ولایت علی اور ولایت آل علی بڑھتا رہا. حجاز سے لے کر یمن تک، یمن سے لے کر بصرہ اور کوفے تک، ان تمام سرزمینوں میں، یہاں تک کہ بعض تواریخ نے لکھا ہے حتیٰ نیشابور تک، رشین ریاستوں تک. بعض تاریخوں نے لکھا ہے کہ حتیٰ مصر تک، اسکندریہ تک. یعنی اپنے شاگردوں کے ذریعے سے خاموشی سے ایک ایسا نیٹ ورک جس کے نتیجے میں اہل البیت اور خصوصاً کربلا والوں کے پیغام کو آپ لوگوں کی روحوں تک پہنچا دیں. اس لیے یہ پیغام روحوں کو مسحور کرنے والا پیغام ہے. امام سجاد نے یہ کام کیا. ایک اور کام کیا، جب یہ نیٹ ورک مکمل ہوا اور پھیل گیا تو امام سجاد نے ایک اور کام کیا. وہ کیا کہ سال کا ایک دن مقرر کر دیا جائے، اور اس ایک مقررہ دن میں یہ سارے لوگ جمع ہو جائیں ایک جگہ، تاکہ مل کر سینہ زنی نہ کریں، ماتم نہ کریں. ماتم اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. کیا کریں؟ ایک دوسرے کی مشکلات کو سنیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سنیں کہ آپ پر وہاں پر کیا گزر رہی ہے، وہاں پر اہل البیت کے طرفداروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے، آپ نے ان چیلنجز کو کس طرح سے فیس کیا ہے، اس علاقے میں چیلنجز کیا ہیں، اس کو ہم کیسے فیس کر سکتے ہیں. گویا ایک دوسرے تک تجربات کو منتقل کریں، اور منتقل کرنے کے بعد سیکھیں. سیکھنے کے بعد اس گویا ٹریننگ کیمپ ہے یہ، اس ٹریننگ کیمپ کے بعد جب اس جگہ سے اٹھیں تو ایک نئے ولولے کے ساتھ اور ایک نئے شوق کے ساتھ اٹھیں، اور پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے علاقوں میں جائیں اور لوگوں کے اندر اسی شعور حسینی اور شعور کربلا کو مزید تقسیم کرنا شروع کر دیں. یہ دوسرا کام. ایک اور کام کیا، لوگوں کے اندر یہ جذبہ بھرنے کے لیے، لوگوں کے اندر شعور کربلا پیدا کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب کہ کہاں پر یہ کام ہونا چاہیے، جس سے لوگ قلبی طور پر تیار ہوں، روحی طور پر تیار ہوں، ان کا باطن تیار ہو جائے. کہاں کا انتخاب کیا؟ حسین ابن علی علیہ السلام کے قبر اطہر کا. دن کا انتخاب کب کیا؟ 40 چہلم کا دن. اب آپ سوچئے چہلم کا دن ہو، قبر حسین ہو، پوری اسلامی دنیا سے وہ تمام لوگ جن کے دل کی تاریں سید الساجدین سے جڑی ہوئی ہے وہ ایک جگہ جمع ہو، سید الساجدین علیہ السلام کا پیغام ان کو بتایا جا رہا ہو، احکام ان تک پہنچائے جا رہے ہوں، مستقبل کے اگلے 1 سال کا پروگرام ان کو دیا جا رہا ہو، اور وہ وہاں سے جب قبر حسین میں 1 دن 2 دن 3 دن گزارنے کے بعد اٹھیں تو حسین ابن علی سے تجدید عہد کر کے اس طرح سے اٹھیں کہ مولا حسین ہم آپ سے وعدہ کر کے جا رہے ہیں کہ اگلے سال جب آپ کے پاس آئیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہوں گے، 10 اور کو لے کر آئیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے پیغام کو 100 مزید بندوں تک پہنچائیں گے، اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں 100 گنا اضافہ کر کے آئیں گے. یہ ساری بنیادیں امام سجاد علیہ السلام کی برکت سے. آج 1400 سال گزر گئے، ذرا غور کیجیے، 1400 سال. جب ایک سنت حسنہ کی آپ بنیاد رکھتے ہیں تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سنت حسنہ میں اللہ کتنی برکت عطا کرتا ہے. صدام کے دور میں 40 کے حوالے سے یہ سارا سلسلہ بند تھا. 30 سال تک کم از کم 30 سال تک کوئی کربلا نہیں جا سکتا تھا.
میں صدام کے آخری دنوں میں گیا تھا، ویرانہ قبر حسین ویران، صحن ویران، مٹی کی تہیں، جیسے وہاں پر ایک عرصے سے کوئی آیا نہ ہو، نہ صفائی، نہ اس کا خیال، نہ لوگوں کی رفت و آمد۔ حضرت عباس علمدار کا حرم بھی ایسا ہی، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو خوف ہے حسین ابن علی سے، اس شہید حسین ابن علی سے نہیں، حتیٰ ان کی قبر سے بھی خوف ہے، ان کی قبر سے بھی۔ جہاں قبر سے خوف ہے وہیں پر ذکر سے بھی خوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین مؤثر ہے، ان کی قبر مؤثر ہے، ان کا ذکر مؤثر ہے، ان کی محبت مؤثر ہے، ان کی یاد مؤثر ہے، ان کے نام پر پڑھے جانے والے نغمے، قصیدے، اشعار، نوحے، سینہ زنی، جو مرثیہ، جو کچھ بھی ہے، مؤثر ہے، قلب انسانی کو حسین ابن علی سے جوڑنے کا سبب ہے۔ اس لیے جس کا جہاں زور چلا اس نے حسین سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ آج ہم تو جنت میں ہیں اس حوالے سے، یہ جو ہم عزاداری منا رہے ہیں ہم جنت میں ہیں، لیکن ہمیں ایک اور جہت سے حسین کی اس روح سے دور کیا جا رہا ہے، یا کم علمی اور نادانی کی وجہ سے، یا پھر عملاً اور قصداً۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وہ تاثیر، وہ اثر جو ذکر حسین میں ہے اس کو صرف آثار میں منتقل کر کے، کلچر میں منتقل کر کے، کچھ علامتوں میں منتقل کر کے، انہی کو زندگی کا ہدف بنوا کر ہمیں اصل روح سے دور رکھا جائے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کربلا کے اس معصوم بچے کی حریت پیدا نہ ہو، آپ کے اندر علی اکبر کی وہ حریت پیدا نہ ہو، آپ کے اندر عباس والی شجاعت اور وفا پیدا نہ ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم کربلا کو صرف اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ قرار دیں، جب ہم امام بارگاہ میں آئیں، علم کے سامنے آئیں، مولا سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور کیا مانگیں؟ مجھے بچہ چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، مجھے کھانا چاہیے، مجھے روزی چاہیے، مجھے بے روزگار ہوں، مجھے گھر چاہیے، مجھے گاڑی چاہیے، بس یہی چیزیں۔ ارے بھائی، کربلا والوں نے شہادت اس لیے نہیں دی کہ ہم ان کی شہادت کی آڑ میں یہ چیزیں کمائیں، ہمیں انہوں نے جو رستہ بتایا ہے وہ رستہ ہے جس میں انسان 100 تک پہنچ جائے تو 1 سے 99 تک خود بخود اس کو مل جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر کسی کو حسین ابن علی خود مل جائیں تو پھر اس کو دنیا میں کیا نہیں ملا؟ سب کچھ مل گیا۔ اور اگر کسی کو حسین ابن علی نہ ملے، گھر مل جائے، بیوی مل جائے، بچے مل جائے، دولت مل جائے، نوکری مل جائے، عہدہ مل جائے، شہرت مل جائے، ایک دن آئے گا یہ ساری چیزیں ادھر دھری کی دھری رہ جائیں گی، آدمی ایڑیاں رگڑ کر مرے گا، لیکن حسین سے محروم ہوگا۔ قیمت ان کی ہے، ان چیزوں کی نہیں۔ وہ مل جائے تو یہ چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء انسان کو اس روح کربلائی اور روح عزا سے متصل کرنے کا نام ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا سے 40 کے ایام میں کم از کم 3 سے 4 کروڑ لوگ کربلا پہنچتے ہیں۔ امام حسین کی برکت اپنی جگہ، اعجاز اپنی جگہ، کرامت اپنی جگہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جانے والوں کی ٹوٹل تعداد 36 لاکھ ہوتی ہے، 35 لاکھ ہوتی ہے، اور دنیا کے تمام انتظامات وہ کر رہے ہوتے ہیں، صحت کے حوالے سے، حفاظت کے حوالے سے، اور میڈیکل کے حوالے سے، جراثیم کو پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے، بیماریوں کو پھیلنے سے روکنے کے حوالے سے، ویکسینیشن کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے کیا کیا اہتمام نہیں کرتے کہ پوری سعودی ریاست کی تمام صلاحیتیں ان ایام میں
ان 35 لاکھ لوگوں پر خرچ ہوتی ہیں تاکہ وہ ان کو محفوظ رکھ سکیں. صرف 35 لاکھ. اور اس کا اثر کیا ہے؟ آپ کو جو چیز عام دنوں میں 2 ریال میں ملتی ہے ان دنوں میں 5 ریال میں ملتی ہے. مہنگائی، ہر چیز مہنگی. نہ آپ اگر صرف ایک گھونٹ پانی پینا چاہیں تو وہ پانی بھی آپ کو مفت میں کہیں نہیں ملتا، آپ کو پیسہ دے کر خریدنا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں 3 کروڑ آدمی جمع ہوتے ہیں، نہ صحت کا خیال ہے، نہ گرمی کا خیال ہے، نہ مٹی کا خیال ہے. جہاں جگہ مل گئی خاک پر سو گئے، جو مل گیا کھا لیا. میزبان بھی اپنی ہر چیز ان زائرین کے سامنے پیش کرتا ہے. مہمان بھی ہر چیز کو اپنے لیے غنیمت اور تبرک سمجھ کر اس کو اپنے لیے شفا اور درد کی دوا سمجھتا ہے اور استعمال کرتا ہے. تقریباً 3 کروڑ لوگ آتے ہیں ایک چھوٹے سے مختصر سے شہر کے اندر، سماتے بھی ہیں. نہ کھانا کم پڑتا ہے، نہ پینا کم پڑتا ہے، نہ کسی شخص کو خریدنا پڑتا ہے. کھانے کی فراوانی، پینے کی فراوانی، آرام کی فراوانی. لوگ سارا دن اس گرم ترین دن میں صبر کرتے ہیں، تھکتے ہیں، لیکن اس لذت کے ساتھ یہ ایام گزار رہے ہوتے ہیں کہ اس لذت کے مقابلے میں ساری دنیا کی لذتیں ہیچ ہیں. کیوں؟ عشق ہے حسین، عشق ہے حسین، کربلا والوں کا عشق. اور حسین ابن علی کا معجزہ، کوئی بیمار نہیں ہوتا، کوئی وبا نہیں پھیلتی، کوئی ایسا طوفان نہیں آتا جیسے باقی دنیا میں. اتنے لوگوں کے ایک علاقے میں جمع ہونے کے بعد اس علاقے کو صاف کرنے میں ایک عرصہ لگ جاتا ہے. آپ کو یہاں پر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی. جو بھی بندہ آتا ہے سارا سال کما کر وہ پیسہ لا کر ان ایام میں حسین کے ان مہمانوں کو اچھی آسائش دلوانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خرچ کر کے لذت اور خوشی محسوس کرتا ہے. یہ کس طرح کا معجزہ ہے، کس طرح کا اثر ہے؟ یہ کربلا کا اثر ہے. کربلا لینا نہیں دینا سکھاتی ہے. کربلا دوسروں کو تکلیف دینا نہیں، دوسروں کو آسائش پہنچانا سکھاتی ہے. کربلا بھوکے کا پیٹ بھرنا، پیاسے کی پیاس بجھانا، بے گھر کو گھر فراہم کرنا اور دھوپ میں موجود لوگوں کو سائے تک پہنچانا، خود سختیوں میں رہنا لیکن دوسرے کو آسائش پہنچانے کا رستہ دکھاتی ہے. چونکہ اس کے نتیجے میں انسان حیوان سے نکل کر انسان بنتا ہے. یہ کربلا کا اثر ہے، یہ عزاداری کا اثر ہے. عزاداری کی یہ تاثیر معنوی ہے، معنوی. یہ ایک پہلو سے ہے اور دوسرے پہلو سے یہی عزاداری جب آپ اپنے گھروں میں کرتے ہیں، امام بارگاہوں میں کرتے ہیں، تو یہاں پر یقین جانے فرشتے آتے ہیں. فرشتے آتے ہیں. میں نے روایات دیکھی ہے، بزرگوں کو سنا ہے، ان لوگوں کو جن کی صداقت پر کوئی شک نہیں ہے ان کو سنا ہے. خود ائمہ اطہار علیہ السلام کی روایات کو سنا ہے اور پڑھا ہے کہ جب کسی مقام پر حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو جس طرح قرآن کی تلاوت میں اثر ہے اسی طرح حسین کے ذکر میں بھی اثر ہے. قرآن کی تلاوت روح کو شاداب کر دیتی ہے. حسین ابن علی کے نام کا ذکر اور ان کی محبت کا ذکر روح کو بھی اور اس فضا کو بھی معطر کر دیتی ہے، حقیقتاً معطر کر دیتی ہے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ان مجالس کا اثر کیا ہے. ایک دفعہ صلوات بھیجیے اگر محمد علی. ان عزاداریوں کا اثر ہوتا ہے. نہیں ہے
تو پھر اپنے اندر مجھے جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہے. پھر مجھے اپنا سرجری کروا لینا چاہیے. اپنے تنقیدی جائزے کے نتیجے میں پہچاننا چاہیے کہ مجھے کہاں کہاں اندر بیماریاں لگی ہیں جو مجھے اس اثر کو محسوس ہونے سے روکتی ہیں. بیمار آدمی ہو, بخار میں تپ رہا ہو, آپ اس کو لذیذ ترین کھانا کھلائیں, اس کو بے مزہ اور بے ذائقہ لگتا ہے یا نہیں ایسا؟ بے ذائقہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیمار ہے. روح جب بیمار ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کہیں پر کسی کمرے کے اندر سگریٹ پی جا رہی ہو, جو سگریٹ کا عادی نہیں ہے, وہاں پر کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے؟ اگر 10 بندے سگریٹ پی رہے ہوں نہیں ٹھہر سکتا. لیکن جو سگریٹ کا عادی ہے وہ وہاں پر 2 گھنٹے بیٹھا رہے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ اب ایک اور مثال, اگر آپ کسی عطر والے کی دکان پر چلے جائیں جو عطر بیچتا ہے, آپ وہاں پر 10 منٹ رک جائیں. چونکہ چاروں طرف آپ کے عطر ہے, لہذا اس عطر کی خوشبو بھی ہے اس فضا میں. جب آپ 10 منٹ کے بعد اس عطر کی عطر آگی فضا سے باہر نکلیں گے, اگر آپ اپنے گھر آتے ہیں تو آپ کی زوجہ جیسے ہی آپ کے قریب آتی ہے کہتی ہے آپ نے عطر لگائی ہے, فوراً وہ محسوس کرتی ہے آپ سے خوشبو آ رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صرف 10 منٹ اس دکان میں بیٹھے ہیں جہاں پر آپ کے چاروں طرف عطر ہے. اس عطر کا اثر آپ محسوس کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے برعکس آپ کا کوئی دوست خدا نخواستہ چرسی ہے, سگریٹ پیتا ہے, آپ اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھتے ہیں, آپ خود نہیں پیتے, وہ پیتا ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جب آپ اٹھتے ہیں گھر جاتے ہیں تو فوراً آپ کی زوجہ آپ سے پوچھے کہ آپ سگریٹ پی کر آ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سے بو آ رہی ہے. اگر عطر میں اتنا اثر ہے, سگریٹ میں اتنا اثر ہے, تو ذکر حسین اور عزاداری ہے حسین میں کتنا اثر ہونا چاہیے. عزاداری حسین یعنی روح کی غذا. اگر کسی محفل میں, چاہے وہ گھر کی محفل ہو, مسجد کی ہو یا امام بارگاہ کی, ذکر حسین ہو, تذکرے حسین ہو, حسین کی نبیت دوسروں تک پہنچائی جا رہی ہو, اور ایک آدمی وہاں پر بیٹھے کچھ دیر, کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر وہ ذکر اثر نہ کرے؟ اگر اثر نہیں کرتا تو ذکر کا قصور نہیں ہے, یہ شخص بیمار ہے, اس کا علاج ہونا چاہیے. بیمار پر اثر نہیں کرتا, صحیح ہے, سلامت ہے, تو اس پر اثر ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ زندہ ہے. محرم زندہ ہے, محرم زندہ ہے, قتل حسین زندہ ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کے جلنے کا واقعہ عالم ملکوت میں زندہ ہے. خیموں کے جلنے کا واقعہ عالم ملکوت میں زندہ ہے. شیخ جعفر شوستری کا پتہ نہیں آپ نے نام سنا یا نہیں؟ بہت بڑے مرجع تقلید, بہت بڑے مرجع تقلید, مرجع تقلید جن کی لوگ تقلید کرتے ہیں. بہت ہی پاکیزہ انسان, بہت ہی پہنچے ہوئے انسان, اور علمی حوالے سے شاہکار. لیکن بعض انسانوں کی بعض کمزوریاں ہوتی ہیں, ان کو اچھی طرح سے بولنا نہیں آتا تھا. چونکہ بولنا نہیں آتا تھا اور شوق تھا کہ کسی طرح سے حسین ابن علی کا تذکرہ کریں, لہذا کتاب اٹھاتے تھے. جیسے لحوف کی کتاب ہے, لحوف سید ابن طاووس کی کتاب ہے کربلا کے واقعات پر, اور وہ کتاب روایات پر مشتمل ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء جو جھوٹ سے ڈرتے ہیں, ہمارے عام علماء ذاکرین لحاظ نہیں کرتے کہ میں امام حسین کے والد سے کوئی جملہ کہہ دوں اور یہ جملہ ہوا نہ ہو تو یہ تہمت ہے, کوئی واقعہ بیان کر دوں یہ حقیقت میں نہ ہو تو تہمت ہے, اور تہمت حرام ہے. میں امام حسین کے ذکر کے نتیجے میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں تو یہ ثواب کی جگہ گناہ ہے, اور میرا یہاں پر آنا نور کی جگہ میرے ظلمت میں اضافہ کر دے گا. لوگ لحاظ نہیں کرتے, لیکن بڑے علماء اس کا بڑا لحاظ کرتے تھے. لہذا کیا کرتے تھے کہ کتاب اٹھا کر پڑھتے تھے. شیخ جعفر شوستری, اب
وہ اتنے پاکیزہ اور بڑے آدمی، ان کو چونکہ بولنا نہیں آتا تھا، اچھا نہیں بول پاتے تھے، اس لیے سید ابن طاؤس کی وہ لہو اٹھا کر اس پہ سے پڑھتے۔ ایک دن سوچا کہ میں امام حسین علیہ السلام سے کیوں نہ مانگوں کہ مولا حسین میں آپ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیوں مجھے یہ صلاحیت نہیں مل رہی؟ لہذا اسی غم میں توسل کیا اور تبسل کر کے سو گئے۔ رات میں خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان سجا ہوا ہے، خیمے لگے ہوئے ہیں، شیخ جعفر شوستری خیمے میں داخل ہوتے ہیں، حبیب ابن مظاہر استقبال کے لیے آتے ہیں، ان کو بڑے احترام سے لے جا کر بٹھاتے ہیں، حسین ابن علی بھی تشریف لے آتے ہیں، لانے کے بعد ان کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور اس کے بعد حبیب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، حبیب شیخ جعفر ایسے موقع پر آیا ہے جب ہمارے خیمے میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم نے ان کی مہمانی تو کرنی ہے، ان کی خاطر مدارات تو کرنی ہے، کیا کریں؟ فرماتے ہیں گھر کے خیمے کے ایک کونے میں ستو پڑا ہوا ہے، وہ ستو لے آؤ، وہ ستو لاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام تھوڑا سا ستو نکال کے ایک کٹورے میں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں، شیخ جعفر اس وقت ہمارے گھر میں اور کچھ نہیں ہے، بس یہ ستو ہے، یہ کھا لو، ہماری طرف سے اتنی مہمانی اس وقت ہو سکتی ہے۔ شیخ جعفر شوستری مرجع تقلید، مجتہد اعظم، صاحب رسالہ، اور دنیا ان کی مقلد ہے، کہتے ہیں میں نے جب مولا حسین یہ جملے سنے تو رو پڑا، کیسی مظلومیت کا عالم ہے۔ میں نے وہ ستو اٹھایا، چند چمچ میں نے کھا لیے، کھانے کے بعد میری آنکھ کھل گئی، جیسے ہی میری آنکھ کھلی اس کے بعد میں نے دیکھا میں کربلا کے حوالے سے میری دنیا بدل گئی ہے۔ کیا ہوا؟ کہا کہ کربلا کے اس واقعے کے اتنے اسرار مجھ پر کھلے کہ میں نے آج تک کسی کتاب میں وہ اسرار نہیں پڑھے۔ اب انہوں نے وہ اسرار لکھنے شروع کر دیے، اسرار کربلا، وہ لکھے 500 صفحوں کی کتاب ہے، 500 صفحوں کی کتاب، نام ہے خصائص الحسینیہ، عربی میں کتاب ہے، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، اردو میں میرا خیال نہیں ہے۔ ہر چیپٹر میں دیکھیں کربلا کے ان واقعات کے حوالے سے ایسے ایسے نکات اٹھا کر لائے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہاں سے یہ استفادہ ہو سکتا ہے کربلا کے اس پورے واقعے سے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ان چند چمچ ستوں کا اثر تھا کہ اللہ نے کربلا کی حکمتیں مجھ پر کھول دی، اور اس کے بعد مجھ پر یہ اسرار کھلے اور میں ان تمام اسرار کو سمیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہی شیخ جعفر اب جب منبر پر چڑھتے تو ان کی زبان پر اتنی روانی کہ وہ جب گفتگو کرتے تو سامعین اش اش کر اٹھتے، کہتے ہیں وہ شیخ جعفر نہیں ہے جو پہلے تھے اور کتاب دیکھ کر پڑھتے تھے۔ وہی شیخ جعفر کہتے ہیں کہ ایک رات پھر میں نے خواب میں نے دیکھا محشر سجا ہے اور جنت میں داخلے کے دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا ایک نام ہے۔ ایک دروازے پر لکھا ہوا ہے باب الفقہاء، مجتہدین کا دروازہ، ایک باب پر لکھا ہوا ہے باب القرآن، جن لوگوں نے قرآن حفظ کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، ان کے داخلے کے لیے یہ دروازہ ہے۔ اس طرح سے مختلف عناوین کے تحت مختلف ابواب ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا لکھا ہوا ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ کہتے ہیں میں فقیہ تھا، مجتہد تھا، لہٰذا مجھے خیال یہی آیا کہ میں تو فقیہ ہوں، اس لیے مجتہدین کے دروازے پر اس لائن میں کھڑا ہو جاؤں۔ جا کے میں کھڑا ہو گیا۔ اب قیامت کے حوالے سے قرآن نے بیان کیا ہے کہ قیامت کا ایک دن اس دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ بڑا ہے۔ ایک دن، اس عالم کا ایک دن، محشر کا ایک دن، قیامت کا ایک دن، اس عالم کے 50,000 سالوں سے زیادہ۔ ہماری عمریں 50 ہو جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ عمر گزری، وہاں پر 50,000 سال کے برابر اس دنیا کے وہ ایک دن ہے۔ فرمایا میں لائن میں کھڑا ہوا،
ایک عرصہ بیت گیا، میری باری نہیں آنی، چونکہ آگے سوال 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 اتنے سخت، ہر بندہ فقیہ ہے، مجتہد ہے، اپنے سوالات کا جواب دیے جا رہا ہے، میری باری ہی نہیں آئی۔ میں نے ان لائنوں پہ نگاہ دوڑائی، ان ابواب پر، ان دروازوں پر، میں نے دیکھا ایک دروازہ جس پر لکھا ہوا تھا باب الحسین، وہاں پر جو بھی آتا ہے چند لمحوں میں اس کا حساب کتاب ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اپنی لائن میں نے چھوڑ دی، امامہ میں نے اتار لیا، اپنے بغل میں دیا اور ایک ٹوپی سر پر رکھ لی اور پہنچ گیا اس لائن میں۔ چند ہی لمحوں میں میری باری آ گئی۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو دیکھا مولا حسین کھڑے ہیں، مولا حسین کے ساتھ حضرت عباس علمدار بھی کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جواب دینے کے بعد امام حسین نے فرمایا کہ شیخ جعفر، اس دروازے پر تمہارا کیا کام؟ تمہارا کام تو فقہا والا ہے، جا کے اس دروازے پر کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا مولا ٹھیک ہے میں فقیہ ہوں، ٹھیک ہے میں مجتہد ہوں، ٹھیک ہے میں عالم ہوں، لیکن میں آپ کا ایک ذاکر بھی تو ہوں، میں آپ کا ایک محب بھی تو ہوں، میں خود روتا تھا اور آپ کے غم میں لوگوں کو رلاتا تھا، تو کیا میرا حق نہیں بنتا کہ میں باب الحسین میں کھڑا ہو جاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں، آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا کیا، چند لمحوں میں مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ دروازہ وہ دروازہ ہے، یہ عزاداری وہ بابرکت ترین عبادت ہے جو اس دنیا میں بھی انسان کی سوچ اور فکر کو بدلتی ہے اور اس دنیا میں بھی سوچ اور فکر کو بدلتی ہے۔ اس لیے ان عزاداریوں میں تیاری کر کے آئے، صرف چند نعرے لگانے کے لیے نہیں، صرف ایک رسم پوری کرنے کے لیے نہیں۔ آج میں جلوسوں میں گیا تھا، جو آپ کے گلگشت کا جلوس ہے، سچ پوچھیں تو میں سوچتا رہا کہ کیا یہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہے یا میلہ؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ خود سوچ لیں، علم ہے، ذوالجناح ہے، لیکن میلہ لگا ہوا ہے، 2 یا 3 دستے ہیں اور باقی لوگ میلے میں کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کہیں سے پانی لے رہا ہے، کوئی شربت کی لائن میں کھڑا ہے، کوئی کھانے کی لائن میں کھڑا ہے، چھینا جھپٹی ہو رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ بھائی جلوس کا مطلب، عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ میں سوگوار ہوں، میرے اوپر غم حاکم ہے، میرے اندر انتقام کا جذبہ ہے، میرا دشمن حسین کا دشمن ہے اور میں اس دشمن کے چہرے سے نقاب الٹنے کے لیے گھر چھوڑ کر، امام بارگاہ چھوڑ کر میدان میں آیا ہوں۔ اپنے سینے پہ میں ماتم کر رہا ہوں، لیکن میرا ہر مکہ اور میری ہتھیلی کا ہر تھپڑ اپنے سینے پر نہیں، اپنے وقت کے یزید اور حسین کے دشمن کے چہرے پر پڑ رہا ہے، اور میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں سوگوار بھی ہوں اور حسین کے دشمن کا دشمن بن کر میدان میں کھڑا بھی ہوں۔ یہ عزاداری ہے، جذبے کے ساتھ، حریت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، میلہ نہیں، میلہ عزاداری نہیں ہے۔ نیاز اور ان لائنوں میں کھڑے ہو کر چھینا چپٹی، یہ عزاداری نہیں ہے۔ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چکر لگاتے رہنا، خواتین اور مردوں کا اختلاط، خواتین بھی شامل، مرد بھی شامل، یہ عزاداری نہیں ہے۔ عزاداری کیا ہے؟ مرد اپنی جگہ، خواتین اپنی جگہ، خواتین اپنے حدود میں، مرد اپنے حدود میں۔ کربلا میں آپ خود پڑھتے ہیں کہ جب تک حسین زندہ تھے زینب باہر نہیں آئیں، پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو کیا یہ صرف زینب کبریٰ کے لیے ہے؟ زینب کی کنیزوں کے لیے نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہماری خواتین زینب کی کنیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو پھر اسی حریت زینبی اور حمیت زینبی کے ساتھ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ہر زینبی خاتون کا بیٹا اولو محمد کا غلام بن کر میدان میں آئے۔ اور عزاداریوں میں بھی جب آئے تو اپنے حجاب کا خیال کر کے، اپنے پردے کا خیال کر کے، کربلا میں تو حضرت زینب کا حجاب دشمنوں نے چھیننا چاہا، یہاں پر ہم خود اپنا حجاب اتار لیں؟ نہیں، یہ عزاداری نہیں ہے،
یہ مردوں کی غیرت پر بھی سوال ہے. آپ میلے میں نہیں آئے, آپ امام حسین کی عزا میں آئے ہیں. یہ عزا حیات دینے والی عزا ہے, یہ عزا انسان ساز عزا ہے, یہ عزا حیوان کو انسان بناتی ہے اور گناہگار کو حر بناتی ہے. یہ عزا ایک جہنمی کو جنتی بنانے کے لیے ہے, نہ جنتی کو ان اعمال کے ارتکاب کے نتیجے میں جہنم کی طرف لے جانے کے لیے. یہ عزا انسان کے اندر کی دنیا کو پاک کرنے کے لیے ہے. لہذا عزاداری کی اس روح کی طرف توجہ دیں تاکہ ہماری عزاداری جتنی پاکیزہ, بامعنی, بامقصد ہو, اتنا ہی ہم حسین ابن علی کے قریب تک پہنچ سکیں. ان راتوں میں کربلا میں غم اور اندوہ میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. یہ ایام اور یہ راتیں کربلا والوں کے لیے سخت راتیں ہیں, سخت راتیں. آج کی رات دن گزر گیا, اب حسین ابن علی 2 دن کے مہمان ہیں, صرف 2 دن کے, اور پانی بند ہو چکا ہے. العطش کی آوازیں آنے لگی ہیں, بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ استقامت بھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک اور پیاس میں بلکتے ضرور ہیں, لیکن ان کی مردانگی اپنی جگہ قائم ہے. آپ ذرا دیکھیے آج کی رات آپ حضرت قاسم, شہزادہ قاسم کے مصائب پڑھتے ہیں. قاسم کون ہے؟ جس نے امام حسن مجتبیٰ کی آغوش میں تربیت پائی ہے. جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی, پتہ ہے قاسم کی عمر کیا تھی؟ ٹوٹل 3 سال. 3 سال, صرف 3 سال. 3 سال کا معصوم بچہ. اس معصوم بچے کو گزشتہ ان 10 سالوں میں اگر پالا پوسا اور اس کی فکری تربیت کی ہے تو وہ ام فروہ کے ساتھ ساتھ حضرت حسین ابن علی نے کیا ہے, امام حسین نے. اس لیے اس تربیت کے آثار بھی کربلا میں نظر آتے ہیں. شب عاشور جب حسین ابن علی نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا تو اس امتحان کے بعد جب کہا کہ میرے ساتھیوں تمہارے اور جنت کے درمیان صرف آج 1 رات کا فاصلہ ہے, یہ پل ہے, اس پل کو عبور کر لو, جنت پہنچ جاؤ گے. امتحان لے لیا, سب کامیاب ہو گئے. اس کے بعد اب ان کو بشارتیں دے رہے ہیں. جب یہ فرمایا کہ ہاں کل تم سب شہید ہو جاؤ گے, تم سب کا نام شہادت کے دفتر میں لکھا ہوا ہے, تو یہ بچہ ایک کونے سے کھڑا ہوتا ہے, چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا بھی نام شامل ہے؟ میرا بھی نام شامل ہے. مولا حسین کو جواب دینا چاہیے تھا, لیکن مولا حسین نے جواب نہیں دیا بلکہ سوال کیا. کیا بیٹا قاسم, پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نگاہ میں شہادت ہے کیسی چیز؟ کیا سمجھتے ہو شہادت کے بارے میں؟ حسین ابن علی اور معصوم کی آغوش میں پرورش پانے والا یہ اہل ولایت بچہ جب شہادت کی تعریف کرتا ہے تو وہ چیز بیان کرتا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. کیا کہا؟ مولا حسین, شہادت میری نگاہ میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی. امام حسین نے کیا فرمایا؟ بیٹا ہاں تمہارا نام بھی شہداء میں شامل ہے, تمہارا نام بھی شہداء میں شامل ہے. جیسے یہ جملہ کہا قاسم ابن حسن خوشی سے پھول گئے. اگلا جملہ سنا ہی نہیں. اگلا جملہ کیا تھا؟ لیکن بیٹا تم شہادت سے پہلے ایک بڑے امتحان سے گزرو گے, اس کے بعد اللہ تمہیں شہادت دے گا. لیکن اس بچے نے پیچھے ہٹ کر مڑ کر پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ امتحان کیا ہوگا, اس لیے کہ شہادت کی خبر ہی نے اس بچے کو اتنا مسرور کر دیا تھا. لیکن اگلے ہی لمحے حسین ابن علی نے ایک جملہ کہا, بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ جملہ قاسم کے لیے بڑا عجیب تھا. قاسم ٹھٹک کر رک گئے. کیا کہا؟
بیٹا قاسم تم ہی نہیں معصوم علی اصغر بھی کل جمع شہادت نوش کرے گا۔ جیسے یہ جملہ کہا تو قاسم تڑپ کر پلٹے، پوچھا مولا حسین چچا جان کیا یہ درندے ہمارے خیموں میں گھس آئیں گے اور قاسم اور علی اصغر کو شہید کریں گے؟ فرمایا نہیں بیٹا، بلکہ تمہارا یہ بھائی میری آغوش میں ہوگا اور میدان میں جائے گا اور وہاں پر تیر کھا کر جام شہادت نوش کرے گا۔ اگلا دن آیا، جام شہادت کے دروازے کھلے، پہلے اصحاب کی باری آئی، اس کے بعد پھر گھر والوں کی باری آئی۔ آپ دیکھیں حسین کی زندگی میں سب سے چہیتا کون ہے؟ علی اکبر، سب سے چہیتا۔ علی اکبر نے آ کر اجازت دی، حسین نے نہیں روکا، کہا کہ بیٹا جاؤ جام شہادت نوش کرو۔ کوئی اور جوان اہل البیت کا، چونکہ عام طور پر ہم 3-4 لوگوں ہی کی شہادت پڑھتے ہیں، باقیوں کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ اہل البیت کے جوانوں کی تعداد کم نہیں ہے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، 18 سے زیادہ۔ لیکن کسی کی آمد پر حسین ابن علی نے وہ رویہ نہیں اپنایا جو اس قاسم ابن حسن کی آمد پر اپنایا۔ قاسم آتے، حسین فرماتے نہیں بیٹا تم جاؤ، تمہاری باری نہیں ہے۔ حضرت امام حسین پر یہ نہیں کیا، حضرت علی اکبر پر یہ نہیں کیا۔ قاسم بار بار آتے، بار بار مایوس ہو کر وہ لوٹتے، بار بار آتے، بار بار مایوس ہو کر لوٹتے۔ تاریخ میں 2-3 طرح سے روایات نقل ہوئی ہیں۔ ایک کہتی ہے، تاریخ کا ایک مورخ کہتا ہے کہ حضرت قاسم جب اپنی والدہ کے پاس روتے ہوئے گئے کہ امی جان مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، تو انہوں نے تعویذ نکالی اور کہا کہ یہ تمہارے بابا نے اپنی شہادت کے موقع پر دی تھی کہ جب تم پر سخت ترین وقت آئے تو اس وقت اس کو کھول کر پڑھنا اور جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا۔ بعض روایتیں کہتی ہیں نہیں، آپ کے اپنے بازو پر وہ تعویذ بندی ہوئی تھی۔ جو بھی ہو، تعویذ کھولی، دیکھا بابا فرما رہے ہیں بیٹا قاسم ایک وقت آئے گا جب تم میرے بھائی حسین سے تقاضا کر رہے ہوگے اور وہ تمہیں اجازت نہیں دے رہے ہوگے، اس موقع پر یہ تعویذ کھول کر لے جا کر میرے بھیا حسین کو دینا، اور یاد رکھنا تم نے میری جگہ حسین کے قدموں میں شہادت دینی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جگہ خالی رہ جائے اور تم میری جگہ قربانی نہ دے سکو۔ اب یہ بچہ یہ تعویذ لے کر حسین کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جب حسین اس تعویذ کو دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے اور عجیب ہے کہ جب شہزادہ قاسم نے یہ خط دیا تو حسین ابن علی نے اپنی آنکھوں سے لگایا، اس کو چوما، اس بچے کو سامنے لے آئے، اپنے سینے سے لگایا، اتنا روئے چچا بھی اور بھتیجا بھی، دونوں اتنا روئے۔ علی اکبر کی باری میں نہیں روئے، اور محمد کی باری میں نہیں روئے، لیکن اس معصوم بچے اور قاسم ابن حسن کی باری میں دونوں ایک دوسرے سے سینہ جوڑ کر اور لگا کر اتنا روئے کہ ایک وقت آیا روتے روتے غش کر گئے اور زمین پر گر گئے۔ وہ بولتا ہے، اس کے بعد جب ہوش آیا اٹھے، اس بچے کو تیار کیا۔ اب جب یہ بچہ میدان کارزار کی طرف جا رہا ہے، وہ منظر عجیب ہے کہ اس بچے کو عباس علمدار نے گھوڑے پر سوار کیا ہے۔ جب سوار کیا ہے تو مورخین کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس بچے کے پاؤں رکاب تک پہنچ نہیں پا رہے تھے، اس بچے کے سائز کے مطابق زرہ نہیں تھی، اس بچے کی تلوار زمین پر لکیر بناتے ہوئے آ رہی تھی جب وہ پیدل چل رہے تھے۔ اس کیفیت میں اس بچے کو اسب پر، گھوڑے پر سوار کر کے میدان کی طرف بھیجا گیا۔ اس بچے نے بھی قاسم ابن حسن کی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے اور دشمنوں کو فنار کیا۔ ایک وقت آیا میدان کربلا میں ایک آواز گونجی، چچا جان میرے سرہانے پہنچیے، اب میری شہادت کا وقت آ گیا ہے۔ جب حسین پہنچے، تاریخ کہتی ہے عقاب کی طرح سے پہنچے اس بچے کے سرہانے، لیکن کس کیفیت میں؟ دیکھا کہ یہ قاسم دشمنوں کے نرغے میں گرے ہوئے ہیں
اور دشمنوں کے لشکر کے سپاہی گھوڑوں پر کچھ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور کچھ ادھر سے ادھر آ رہے ہیں، اور ان گھوڑوں کے سموں تلے زندہ قاسم پامال ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا میں 2 ہی افراد اس طرح سے پامال ہوئے، ایک قاسم ابن حسن ہیں۔ جب قاسم پامال ہوئے، حسین سرہانے پہنچے، تلواروں کا وار کر کے سواروں کو الگ کیا، اور جب قاسم کے لاشے پر پہنچے تو دیکھا جسم کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں اور قاسم زندہ نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی کی کیفیت میں اس کو اسب کے سموں تلے پامال کیا گیا ہے۔ میں کہوں گا یا ابا عبداللہ الحسین، آپ تو اپنے بھتیجے کے سرہانے پہنچے، لیکن جب آپ جام شہادت نوش کر رہے تھے آپ تو ابھی زندہ تھے۔ تاریخ کہتی ہے، امام زمان علیہ السلام کی زیارت ناہیہ میں یہ جملہ موجود ہے، اے میرے جد امجد، میرا سلام ہو آپ کے اس بدن طاہر پر، جب آپ گرے آپ زندہ تھے اور آپ کے اوپر سے گھوڑے دوڑا دیے گئے اور آپ کے جسم اطہر کو پامال کیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین یا حسین۔ حضرات مومنین، کل انشاءاللہ آغاز مجلس ٹھیک 9:30 بجے مجلس اعزا شروع ہو جائے گی۔ جناب علامہ محمد امین شہیدی انشاءاللہ رات 10 بجے مجلس اعزا سے خطاب فرمائیں گے۔ علم جوادیہ پر انجمن تبلیغ ماتم شبیر ملتان